صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ایک بڑے جاننے والے جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہر دعا میں آپ سب کے لیے کروں گا۔ تو انہوں نے کل بھی دعائیہ میسیج مجھے دیے، آج ان کا شکریہ ادا کرنے کا میسیج آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حج جو ہے نا، حج اس کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ دل سب کا کرتا ہے جانے کو، مگر ایک بندے نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر دل سے محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، حج مقبول کا ثواب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں، گرمی بہت زیادہ، تو آپ کو پتہ ہے نا حج پہ جانے یا عمرے پہ جانے سے پہلے ایک چادر پہنتے ہیں مرد، جس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ کیوں پہنتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ چلو اگلی بات پوچھو، فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ اونچا بولے۔ 2۔ فرض 2 ہے، فرض ہیں 2۔ 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ظہر کی رکعت فرض کتنے ہیں؟ 4۔ 2 کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کے کتنے ہیں؟ 4۔ اب 2 کیوں نہیں پڑھتے؟ مغرب کے 3۔ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ اب اس کے پیچھے ایک آپ کو میں بات بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کس کی؟ اللہ کے حضور دعا کی، مولا میری توبہ قبول فرما، تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کی۔ تو آپ نے شکرانے پر 2 رکعت ادا کی، اللہ نے وہ نماز فجر بنا دی۔ کون سی نماز؟ اب یاد رہے گا، آدم کی توبہ نماز فجر ہوئی، شکرانے پر پڑی۔ آگے چلیں، اسی طریقے سے حضرت عزیر ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جب اللہ پاک سے بیٹا مانگا، مولا میری بیوی کی عمر اتنی ہو گئی ہے، بچہ دے دے، تو اللہ پاک نے اس عمر میں، جس عمر میں بچہ نہیں ہوتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی۔ ان کے شکرانے پر انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، وہ نماز ظہر بن گئی۔ کون سی نماز بنی؟ نماز حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، بستی میں دیکھ کے کہنے لگے، مولا تو بندے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ اب جب سوئے تو 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد اٹھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ایک مائی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا نبی ہے، وہ پھر آپ کو پکڑ کے لوگوں کے پاس لے کے گئی کہ لوگوں یہ تمہارا نبی ہے، تمہیں پتہ نہیں، یہ 100 سال کے بعد آ جایا۔ اس کی عمر زیادہ تھی، اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی، پہلے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا آپ کتنی دیر سوئے؟ تو کہنے لگے 1 دن یا زیادہ 1.5 دن۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ نے پورا 100 سال نیند پوری کی۔ تو اس پر اٹھنے پر انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، وہ نماز عصر بن گئی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ اٹھے، انہوں نے مغرب کے وقت نماز پڑھنی تھی، شکرانے کی، نیت کی تھی 4 رکعت کی، تھک گئے، چوتھی پہ بیٹھ گئے، اللہ نے 3 رکعت نماز مغرب بنا دی۔ یہ زندگی میں آپ پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ نمازیں ہیں؟ اب آپ کو کہہ سکتا ہوں نا نالائق کو، پہلی بار فجر آدم پر، ظہر ابراہیم علیہ السلام پر، عصر حضرت عزیر پر، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام، اور عشاء تاجدار کائنات نے پڑھی۔ یہ کل نمازیں صرف حضور کی امت نے پڑھی، اس سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں کس نبی کی نماز امت میں چل رہی۔ اب یہ تو ہے نماز کی بیک گراؤنڈ۔ اب آگے چلے، میں آپ کی وجہ سے نا ذرا جلدی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والا کپڑا پہنتا، عورتیں عام کپڑا پہن لیتی، عبا جس کو کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو احرام کہتے ہیں۔
वो अल्लाह ताला के 70 नबियों ने इहराम पहना। कितने? 70 नबियों ने। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को खुद बयान किया कि मैंने 70 नबी देखे हैं इस काबा का तवाफ़ करने के लिए आते हैं, और 70 के 70 पर इहराम की 2 चादरें। आगे चलें। ये सबसे पहले हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने पहनी मज़दूर बन के। अल्लाह को वो इतनी पसंद आई मज़दूरी, अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे काबे का हज करना है या उम्रा करना है वो उनकी नकल उतारेगा तो मैं उसका हज उम्रा कबूल करूँगा। इसको कहते हैं इहराम। क्या कहते हैं? हमारे लोग बड़े सियाने हैं, वो मरने का फैसला पहले कर लेते हैं, जब मैं मरांगा ना ऐसे इहराम में दफन होना है, और काम करते हैं वो जो दूसरे को मारने वाले होते हैं। जीने नहीं देना किसी को, हसद उनमें कि आप अक्सर देख ले हाजियों में गुस्सा सबसे ज़्यादा गुस्सा। और यहाँ शुक्र करें अभी हमारे उम्रे वाले इतने लड़ाके तो नहीं हैं, लेकिन अक्सर देखा उम्रा करके कोई याद है ना, हज और उम्रा बंदे की अंदर की असलियत बाहर निकाल देता। अब आगे चलें। अब ये तो हो गया इहराम। इहराम पहन के आप ऊंची आवाज़ में पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा। ये किसने पढ़ा? मैं एक आपको हज के अंदर जो जो वाक़यात आए हैं, ये जो ऊंची ऊंची आवाज़ में आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कोई चीज़ रखने वाली दे दें बेटे। तो अब सुन लें, अभी आप पैदा नहीं हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6, 3, 3.5, 4 हज़ार साल पहले अल्लाह का घर बना। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया इब्राहीम इस छत पे चढ़ जा, अब जबल अबू कुबैस पे, और लोगों में ऐलान कर दे मेरा घर बन गया, आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पे चढ़े, आगे देखें बंदा कोई नहीं, पीछे देखा बंदा कोई नहीं, ना दाएं ना बाएं, तो परेशान होकर कहते मौला ऐलान मैं करी, सुनने वाले ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम तेरा काम है सदा देना और मेरा काम है पहुंचा देना। हजरत इब्राहीम पहाड़ पे गूंजे, लोगों अल्लाह का घर बन गया है, हज के लिए आओ। जब आपने ऐलान किया सामने कोई नहीं था, न बंदा न औरत। आका फरमाते हैं जब मेरे जद्द अमजद ने कहा ना लोगों अल्लाह ने घर बनाया, आओ काबे का तवाफ करो, जिसने पैदा होना था वो भी ऊंची आवाज में बोला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला तेरे इब्राहीम ने ऐलान कर दिया, हमने सुन लिया। तो बाद लोग कहते हैं कि हज और उम्रा करने वाला बड़ा खुश नसीब है, ये वही है जिसने लब्बैक कही। वो लब्बैक किसने कही? मुर्दों ने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक किसने कहा? मुर्दों ने, क्योंकि हम पहले मुर्दा थे, और जब वो जिंदगी जिस जिंदगी में आपके अंदर रूह पैदा नहीं हुई थी तब मुर्दा थे। रब ने कुरान में फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, तुम मुर्दा थे। मुर्दा लोगों से रब ने लब्बैक के नारे लगवाए। अब ये हर हाजी पर लाजिम, जब तक वो इहराम पहन के खाना काबा के अंदर ना चला जाए उस वक्त तक उसको लब्बैक कहने की इजाज़त है, और लब्बैक वो बंद नहीं कर सकता। जब काबे पर जाएगा निगाह काबे पर पड़ेगी तो काबे को देखते ही वो अपने लब्बैक बंद कर। ठीक है जी। अब और आगे चलें। अब आगे क्या करते हैं चलें आप बताएं। इहराम पहन लिया, 2 नफल पढ़ लीजिए, लब्बैक ये भी आपने सुन ली। अब काबे के अंदर क्या करते हैं बोले आप? हाँ, खाना काबे अंदर दाखिल हो गए। अब क्या किया? सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ? नहीं चले गए ना, फिर क्या करते हैं ये बता रहा हूँ। इहराम तो मैंने आपको बता दिया ना, इहराम नबियों की सुन्नत। तलबिया भी बता दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उस वक्त के ज़माने की चली। आगे क्या करते हैं? और नलैको आगे जाके तवाफ करीदा। क्या करते हैं? तब बाकी चीज़ें दरमियान में। मसलन आप खाना काबे के अंदर जाती हैं, देखें मैं क्या आपको बात बताऊं, यहाँ से हमारी बिल्डिंग मुझे नहीं पता कितनी ऊंची, खाना काबा ज़मीन से 40 फुट ऊंचा। कितना? 40 फुट। बाहर से उसका किनारा नज़र आता, एक साइड से किनारा नज़र आता। बाजू ने उम्रा किया हुआ, जिन्होंने उम्रा किया हाथ खड़ा करें ज़रा, माशाल्लाह इन्होंने किया। पूछें और जी बाजी ने, माशाल्लाह बाजी नसरीन ने, और जी
جنہوں نے عمرہ کیا خانہ کعبہ دور سے دیکھیں تو اور حالت، تو جب قریب جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سامنے بیٹھا ہے، پھر باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، پھر تکتے رہیں۔ یہ خانہ کعبہ، اس کے بالکل اوپر اللہ کا عرش ہے، آمنے سامنے، جہاں اللہ کا عرش اس کے سامنے اللہ پاک نے خانہ کعبہ بنا۔ اس کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ نبیوں نے کیا، اور اس کی شروع میں روایت ہے کہ حضرت آدم سے پہلے جب کعبہ نہیں بنا تھا نا زمین پہ، تو اللہ پاک کے فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بنانے والا ہوں۔ ایسے بعض روایات اس پر خانہ کعبہ زمین پر نہیں بنا تھا، عرش کا طواف کرتے تھے، بیت المعمور کا طواف کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم عرش کا طواف کرتے ہو، عرش پر ایک کعبہ ہے، اسی طرح اس کے سامنے زمین پر بھی ایک کعبہ بناؤ، تاکہ میرا بندہ اگر گناہ کر کے آ جائے تو کہیں پناہ تو ملنی چاہیے۔ تو وہ میرے کعبہ میں آئے گا، وہ چکر لگائے گا جیسے تم نے طواف کیا، اس کے طواف کرنے کے صدقے میں اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر زمین پر کعبہ بنا، سطح زمین پر کعبہ بنا۔ اس کے بعد آگے چلیں، پھر آپ خانہ کعبے کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے سامنے 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم آپ کیوں 2 نفل پڑھتے ہیں؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جب خانہ کعبے کے اندر 361 پتھر لگے تھے بتوں کے، ان میں ایک یہ تھا، یہ لگا رہا، اور 361 بتوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 360 بت اللہ پاک نے فرمایا حبیب سارے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ سارے باہر پھینکے، ایک پتھر رہ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے محبوب جس پر کھڑے ہو کر تیرے دادا نے تجھے مجھ سے مانگا تھا۔ کعبہ بنا تھا، تعمیر کعبہ پر ابراہیم نے مجھ سے مانگا مولا یہ جتنی برکتوں کا تاج تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ تاج تو نے دے دیا ہے، مگر تاج والا محمد بھی میری جھولی میں ڈال دیا۔ کہ میں نے وہ کعبہ کی تعمیر اور کعبہ کی تعمیر پر اجرت بشکل مصطفیٰ حضرت ابراہیم نے مجھ سے مانگے، میں نے اس پتھر کو اس دعا کی نسبت سے کعبے کے باہر جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا پتھر تو بھی بڑا کرما والا ہے کہ تجھ پر مانگنے والا بھی نبی اور جس کو مانگ رہا ہو وہ بھی میرا نبی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ پتھر اس پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان۔ آگے چلیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل پڑھ کے جی بولے نا، اب خانہ کعبے کے ارد گرد چلتے ہوئے نا آپ کو شاید پتہ ہو، پہلے 3 چکر اکڑ کے، مردوں کو حکم ایسے ایسے کر اکڑ کے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا، اس میں یوں کر کے چلنا پڑتا، سینہ تان کے اکڑ کے چلنا پڑتا۔ اور یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، جو عمرے پہ گئے ان کو پتہ کہ مرد حضرات یہاں سے کھول دیتے ہیں، اور جیسے عورتیں ساڑی نہیں پہنتی ادھر سے کپڑا ایسے کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ یہ جو ادھر سے کپڑا نکال کے ادھر پھینکتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ہر حاجی کے لیے پہلے 3 چکر ہر حاجی کے لیے لازم ہے، وہ اکڑ کے سینہ تان کے چلے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں ایڑیاں اٹھا کے؟ سن لیں، آقا نے آنا تھا مدینہ سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے، اب جب عمرے کے لیے آنا تھا تو صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو کتنے دنوں کے تم بھوکے ہو اور کعبے کے اندر داخل ہو گئے تو ارد گرد کافر کھڑے ہوں گے، تو کافروں نے ایک گمان کیا تھا کہ مسلمان بڑے کمزور مریل سے چلتے ہوئے آئیں گے، دیکھنا کعبے کے ارد گرد وہ کیسے گرتے۔ اب کفار اور مشرکین ارد گرد چھپ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی خانہ کعبے کا طواف کرنے والے مصطفیٰ کے غلام دیکھنا گرتے مرتے پڑتے معاذ آ رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا بھئی تم نے ایک کام کرنا، کیا؟ فرمایا جب تم نے کعبے کا چکر لگانا تو سینہ تان کے چلنا۔ کیا؟ سینہ تان۔ جب انہوں نے چکر لگایا نا
उन बदबख्तों के छक्के छूट गए। ओहो, हमने समझा था ये भूख के मारे गिरते आएंगे, ये तो आगे से भी ज़्यादा ताकतवर बन के आए हैं। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, फरमा हबीब तेरे ग़ुलामों की अदा क़यामत तक कायम रहेगी। जो हज करने आएगा या उम्रा करने आएगा, पहले चक्कर अकड़ के करेगा तो उसका हज और उम्रा कबूल करो। यहाँ तक बात समझ गया। अब हजर अस्वद आ जा, पत्थर है, जन्नत से आया, उसको चूमते क्यों? इतना सा पत्थर, अब तो खैर वो खुरता 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 बड़ा थोड़ा सा रह गया, क्यों चूमते हैं? बेटे आप यहाँ बैठे, वो इसलिए चूमते हैं, आका ने फरमाया ये पत्थर जन्नत से दूध से भी बढ़कर चमकता हुआ आया था। किससे बढ़कर? और अब किस रंग का? काला। ऊंचा बोली, किस रंग का? ये जो चुगली है इसका भी रंग काला, गीबत का रंग भी काला, गाली का रंग भी काला, हसद का रंग भी काला। ये बन गए गुनाह। आका फरमाते हैं जब मेरे उम्मती चूमते हैं तो आदम से लेकर मेरे आने तक जो भी उम्मत इसको चूमती रही, ये उनके काले काले गुनाह चूस चूस के काला हो गया। अब ये रंग है गुनाह का जिसको आप बड़े पसंद करते हैं, कलेजे सीने के साथ लगा ना, मैं सदके जामा, ये हुई मेरी नेकी। और वो नेकी हजर अस्वद चूमे। तो मैं अर्ज कर रहा था हजर अस्वद को चूमने से, और कमाल की बात बताऊं, हजर अस्वद अल्लाह का दायां हाथ है। जिसने उसको चूम लिया समझे उसने अल्लाह के हाथ पे बैत कर ली। आप कहते ना मैं फलां दी मुरीद, मैं फलां दी मुरीद, हजर अस्वद चूमने वाला अल्लाह का मुरीद। अच्छा जी, अब आगे चलें। उसके बाद तवाफ भी आपने सुन लिया। हजर अस्वद को चूमना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला चूमने लगे तो चूम के फरमाया, है पत्थर, है तू पत्थर, नफ़ा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा था। तो मतलब कहना चाहिए कि सारी बरकतें हुजूर के सदके। अब आगे चलें। उसके बाद आप क्या करते हैं? सफ़ा मरवा, ये दो पहाड़ियाँ अब भी हैं। अब तो उन्होंने तोड़ के उसके आगे शीशे लगा दिए। जब आप सब खाना काबा का तवाफ़ कर लेते हैं, फिर आप आते हैं सफ़ा और मरवा पर। सफ़ा पर खड़े होते हैं, किबला की तरफ मुँह करके दुआ करते हैं, फिर दुआ करके मरवा की तरफ चल पड़ते हैं। जब मरवा पर की तरफ आप चलते हैं तो दरमियान में उन्होंने सब्ज़ रंग की लाइटें लगाई, वहाँ से मर्द दौड़ लगाते हैं, औरतें ने, ठीक है। दौड़ लगाने के बाद वो जितनी ये जैसे ये सब्ज़ ग्रीन लगा हुआ ना पर्दा, जब वो एरिया ख़त्म होता है फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर आप मरवा पे जाते हैं, फिर किबला की तरफ देख के दुआ करते हैं, फिर मरवा से फिर सफ़ा की तरफ। ये 7 चक्कर शुरू करना है सफ़ा से और एंड करना है मरवा। सवाल ये, आप दौड़ते क्यों? हजरत बीबी हाजरा पानी लेने के लिए, बच्चे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो दूसरी तरफ खाना काबा के दूसरी तरफ बच्चा था, सेंटर में खाना काबा था। तो ये क्या करती थी, जब पहाड़ पर चढ़ती तो बेटा नज़र आता, और जब नीचे उतरती तो इस्माइल गायब हो जाती। जहाँ गायब होते वहाँ से ये दौड़ लगाती, कोई जानवर ना खा जाए। तो जब आगे जाती फिर पहाड़ पर चढ़ती मरवा पर, तो बेटा नज़र आता। तो कभी बेटे को देखती, कभी पानी को देखती, कभी बेटे को देखती, कभी पानी। 7 चक्कर लगे तो इनको जमजम का पानी नजर आया। वो 7 चक्कर लगाए औरत ने, सुन्नत मर्दों पर भी लग गई। अल्लाह पाक ने उसको भी लाजम कर दिया कि जिसने भी खाना काबा के अंदर आना हो वो मेरी हाजरा की तरह दौड़ के दिखा दे। ठीक है जी। अच्छा, जमजम को जमजम क्यों कहते हैं? हालांकि जमजम का माना जमजम का पानी नहीं। पानी निकला तो हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी देखा, ये पानी किधर से आ रहा? देखा पानी है तो पानी बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते पानी को खिताब कर कहती जम जम। क्या कहा?
اب ذرا غور سے سنیں کیا کہا پانی کو. اس کی پنجابی مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہو نا یا بچہ بڑا غصے سے آپ غصے میں کرتے رک جا کہتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح حضرت حاجرہ نے پانی کو کہا تھا رک جا. رک جا کو کہتے ہیں زم زم. انہوں نے کہا زم زم تو حضور نے فرمایا انہوں نے کہا وہ پانی وہی رک گیا. انہوں نے پھر وہاں پہ تھوڑا سا نشان بنا دیا. پرندے آئے, پرندوں کو دیکھ کے قافلوں نے دیکھا یہاں پرندے بڑے ہیں, پانی ملتا نہیں تھا. پرندوں کو دیکھ کے پھر قافلے والے آئے. پھر انہوں نے کہا جی پانی جہاں ملتا تھا وہاں ڈیرے لگ جاتے. حضرت حاجرہ کا وہاں پھر ڈیرے چلے. یہ جو خانہ کعبے کا تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے نا چھوٹی سی دیوار, جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں باندھا کرتے. اور جب آپ کا وصال ہوا قبر بھی اسی کی جگہ بنی. قبر بھی اندر میزاب رحمت کے نیچے, ماں کی بھی قبر اور بیٹے کی, دونوں کی قبریں اکٹھی بنی. اب یہ تو میں نے سنایا نا حج کا. اب یہ جو 4 دن آپ کے رہ گئے ان دنوں کا فائدہ کیا وہ آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ مضمون لمبا میں نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا گرمی بہت ہے تو چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کر دوں. نمبر 1 یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ اس ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں آقا نے فرمایا پورے 12 مہینوں میں ان 10 دنوں جیسے دن کوئی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا آقا اس میں کوئی جہاد بھی کرے تو اس جہاد والے کے جہاد سے بھی بڑھ کر برکت والے؟ فرمایا ہاں اس جہاد والے کے جہاد سے بھی بڑھ کر برکت والے ان 10 دنوں کی برکت. کوئی عبادت کرے تو رب کو وہ عبادت کے ایام, رب کو وہ ذکر تسبیح و تحلیل اس بندے کی سب سے زیادہ محبوب ہے. اور ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں ان 10 دنوں میں نیا سے نیا نقش و نگار تلاش کرنے پہ لگاتے ہیں. اور اللہ کا رسول کیا فرما رہا یہ 10 دن, اس کے بعد محرم آ رہا, محرم کے پہلے 10 دن ہے محرم سارا برکت والا. اب سن لیں اس 10 دن کی برکت. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں اتنی برکت ہے کہ صحابہ نے پوچھا آقا جہاد میں بھی چلا جائے؟ فرمایا جہاد میں چلا جائے, ہاں واپس نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ان 10 دنوں کی عبادت کی برکت سب سے زیادہ. اب برکت کے دن سن لیں. ان 10 دنوں میں پہلے 10 دن اگر کوئی عبادت کرے, آپ مثلا رات کو تسبیح پڑھتی ہیں آج کل, اگر آپ آقا نے فرمایا جو شخص ان 10 دنوں میں اگر 1 دن روزہ رکھ لے, اگر کوئی روزہ رکھے تو 1 روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 روزہ سال کے روزوں کے برابر. اور آگے کیا فرمایا اس کی 1 رات میں اگر آپ نفل پڑھیں تو اس طرح کہ جیسے آپ نے لیلۃ القدر کی نماز پڑھ لی. یعنی آپ کی لیلۃ القدر بھی ان 10 دنوں میں اور سال کے روزوں کا ثواب بھی ان 10 دن. یہ 1 رات عبادت کا ثواب کہ 1 روزہ کوئی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال کے 12 مہینے کے روزوں کا ثواب, اور اگر 1 رات وہ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر دیتا. اب اس میں کیا پڑھا؟ میں عموماً سادہ سے جملہ دیتا ہوں, درود و سلام, کثرت کے ساتھ درود و سلام. جتنا بھی درود پاک پڑھ لیا جائے اتنا مفید. اچھا اب آ جائیں چاند کی 9 تاریخ. یہ جب دن بڑھتے جائیں گے پھر دن رہ جائیں گے 8, 9 اور 10. گن لیں 8, 9 اور 10. عید کس دن ہے؟ پیر کو. پیر کو. اس سے پیچھے آ جائیں اتوار, اس سے پیچھے آ جائیں ہفتہ, اس سے پیچھے آ جائیں جمعہ. جمعہ کی رات, ہفتہ اور یہ 3 راتیں بڑی برکت والی ہیں. ان راتوں میں رحمت کا سمندر عروج پر ہو جائے گا. کون سی راتیں ہیں؟ 8, 9 اور 10. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے 9 تاریخ کا روزہ رکھا, 9 تاریخ یوم عرفہ, تو اس کے بارے میں فرمایا
اس نے 1000 روزوں کی طرح اجر کما لیا۔ 9 تاریخ، اب ہمارے پاکستان میں 9 تاریخ بنتی ہے اتوار کو، اگر کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی کسی کو رکھا دے، اجر نہ جایا کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں رکھنے والا کوئی نہیں تو بابا کسی کا افطار کرا لو، کتنی نیکی، سحری کراؤ، کسی کی افطار کرواؤ، موج ہی موج۔ اور پھر اس رات میں عبادت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 تاریخ کو اللہ پاک بخشش کی انتہا کر دیتا۔ یہ بات جب حضور نے کی نا تو ایک بندہ سامنے کھڑا تھا، اس نے پوچھا سونیا 9 تاریخ کو تو حاجی سارے مکہ ہوتے ہیں، اے صرف مکہ والے بخشے جائیں؟ فرما نہیں، میرا جہاں امتی 9 تاریخ کو اللہ پاک سے رحمت مانگے، رب ساری کائنات کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا۔ تو آج میں نے یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی، اور مولا علی مشکل کشا ان کی عادت تھی کہ یہ جو دن آتے تھے نا یہ والے، ان دنوں میں اہتمام بڑا کرتے، ایک رجب کے دن کا، ایک ان دنوں کا خاص طور پہ اہتمام کرتے۔ تو آپ کے پاس اب آپ کیا دن ہے؟ آج جمعرات ہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 4 دن نماز تسبیح پڑھ لیں، تسبیح و تحلیل کر لیں، ذکر الہی کر لیں، جو کرنا کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ جی تبرک تیار ہے؟ جی دعا 11 کر لو، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ چلا دوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا درجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ آج کی ہماری محفل میلاد ایام الحج کی برکتوں سے منعقد ہوئی۔ مولا سب ماؤں بہنوں بیٹیوں نے آج اتنی شدید گرمی میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تیرے محبوب کی خاطر آئیں، مولا ان کا آنا قبول و منظور فرما، ان کا بیٹھنا اس شدت کی گرمی میں وقت دینا باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ مولا بالخصوص آقا کی امت جو جا چکی ہے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ ہماری بابی کی والدہ ماجدہ چند دن پہلے اللہ کو پیاری ہوئی، مولا ان سمیت جتنے بھی ہمارے خاندان کے اعزاء و اقربا، والدین اور جو بھی دنیا سے جا چکا ہے، مولا سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، سب کو قبروں کی جو جنت کے باغ بنا دے، سب کی قبروں کو رحمت کے بہار والا بنا دے، سب کی قبروں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات والا بنا دے۔ مولا آفات و حادثات بلیات سے بچا، ہر ذلت سے، ہر خوف سے، ہر وحشت سے، ہر بدنامی سے بچا۔ اس ملک کے حالات پر رحم فرما، ہم سب پر اپنے خاص فضل عطا فرما، اپنے غضب اور قہر سے محفوظ فرما۔ حجاج کرام محترم میاں فرحان صاحب سمیت جو بھی حج پہ گئے ہیں، مولا سب کا حج قبول منظور فرما۔ حضور قبلہ پیر فیاض الحسن صاحب قدس سرہ العزیز وہ بھی حج پر ہیں، مولا جتنے بھی صالحین حج کے لیے گئے ہیں، مولا سب کے حج کے صدقے ہماری عبادت بھی قبول منظور فرما، ظاہری اور باطنی مراد پوری فرما۔ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، بالخصوص ہماری ایک بیٹی جس کو کچھ دن پہلے ہائی بلڈ پریشر ہوا، عارضہ میں مبتلا ہیں، کافی بہتر ہے، مولا ان کو شفا یابی عطا فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، ظاہری اور باطنی تکلیفوں کو دور فرما، حادثات سے محفوظ فرما، ذلت اور خوف سے محفوظ فرما، ہر لمحے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق اور استقامت علی الایمان نصیب فرما۔ مولا فتنوں سے بچا، آفات و حادثات بلیات سے بچا، ذلت سے بچا، ہر حسد سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا۔ اس ادارے کو کامیابی، کامرانی، وسعت اور بلندی عطا فرما۔ مولا جتنے احباب
ہماری محفل میں دعاؤں کے لیے کہا، یہ درود پاک جنہوں نے پڑھا، قرآن مجید پڑھا، اور جس نے پڑھا میرے ماموں مشتاق ان کے گھر کی طرف سے، اور جس نے دعا کے لیے کہا، مولا سب کے لیے تیرے حضور پیش ہے۔ جتنے بھی ہمارے خاندان کے احباب، میرے ماموں دونوں رخصت ہو گئے، جو بھی خاندان کے افراد رخصت ہو گئے، مولا سب کو حضور کی قربت والی جنت میں نعمت عظمیٰ عطا فرما۔ مولا نعمت عظمیٰ عطا فرما، نعمت عظمیٰ عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ ہمارے والدین کی قبروں کو ہر لمحے توجہات مصطفیٰ، عنایات مصطفیٰ، تجلیات مصطفیٰ کا فیض ابدی اس طرح نصیب فرما کہ جو زائر آئے رحمت کی خیرات لے کے جائے، کرم کی خیرات لے کے جائے، اپنی محبت کی خیرات لے کے جائے۔ مولا جن بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور فرما، ان کی ظاہری باطنی سختیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ہونے والی بندشیں دور فرما۔ تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ جن بیٹیوں کے رشتوں کی بندش ہے مولا، تجھے حضور کے زلفوں کا واسطہ بندشیں توڑ دے۔ مولا ہم بے بس